میں نے جو آیت پڑھی اللہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس جہنم کی آگ پر اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کے فرشتے کو متعین کر رکھا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں میں ان کو لگا دیا ہے، جو حکم دے دیا ہے، اس حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، نہ ہم اپنی طاقت سے انسان بنے ہیں، نہ اپنی طاقت و قوت سے اور اپنی محنت سے ہم کو ایمان ملا ہے، ہم ان تمام چیزوں میں بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں دنیا کی دیگر مخلوقات میں ہمیں پیدا فرما دیتے، ہم چیونٹی کی شکل میں پیدا ہوتے، ہم دوسرے بڑے جانوروں کی شکل میں پیدا ہوتے، ندی نالے بنا دیتے، شجر حجر بنا دیتے، کوئی اور مخلوق بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں افضل مخلوق بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم اور محترم معزز بنایا ہے۔ تو کیا ہماری ذمہ داری کچھ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں، ان فی خلق السماوات، آسمان کو زمین آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات و دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ عقل والے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی یاد کرتے ہیں، پہلو کے بل لیٹ کر بھی یاد کرتے ہیں، اور تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس کو آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، فقنا عذاب النار، لہذا ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دیجیے۔ میرے محترم بزرگوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ توالد اور تناسل کہ اولاد کی شکلیں میں انسان کی ترقی ہوتی ہے اور نسلیں آتی ہیں، تو کیا جس طریقے سے دیگر مخلوقات ہیں اس طریقے سے معاملہ ہو جائے اور کچھ اس کے ذمے میں نہ ہو؟ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمارے اوپر ذمہ داریاں دی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار پیدا کیا ہے اور کیا یہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا؟ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری دی ہے۔ ان ذمہ داریوں میں کہ جب ہم نے شعور حاصل کیا اور پھر نکاح کے بندھن میں بندھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں جب ہم کو اللہ نے نعمت دی ہے، اب ہم اس کی قدر کریں۔ یہ اولاد کی نعمت جو اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں،
اور جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کسی کے اولاد ذکور یعنی لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے لیے ترس جاتے ہیں، کسی کی لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکوں کے لیے ترس جاتے ہیں۔ عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتیں لڑکے اور لڑکی کی شکل میں دی۔ بعض وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں آتا فرماتے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتے ہیں اس سے بالکل الگ رکھتے ہیں، بانجھ رکھتے ہیں۔ انہ علیم قدیر، وہ اللہ خوب جاننے والے ہیں اور بڑی قدرت والے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے نعمت اولاد کی دی ہے بڑی ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ اسی کو قرآن نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو چیزیں کہاوت ہے جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے، جو چیز دیکھنے میں آتی ہے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن ایمان کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، اس کے بالکل اپوزٹ میں ہے کہ آپ کو ایمان بالغیب رکھنا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھنا ہے، رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کی رسالت کا یقین رکھنا ہے، جنت کو نہیں دیکھا، جنت کا یقین رکھنا ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم کا یقین رکھنا ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کا یقین رکھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن کے اندر سب سے پہلے بتلایا گیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہیں متقی لوگ؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی تین بنیادی چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ کو ایک ماننا ہر حال میں، چاہے حالت تنگی کی ہو یا راحت کی حالت ہو، ہر حالت میں اللہ کو اللہ ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت میں کامیابی ہے، آپ ہی کا قانون قیامت تک چلے گا۔ اور دنیا میں جو کچھ جو انسان کرتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا ہے، وہ لکھ رہے ہیں، اور جب کل قیامت قائم ہوگی وہاں وہ کتاب پیش کر دی جائے گی، وہ دیکھ کر انسان کہے گا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ جس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہے، سب کو شمار کر لیا۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہماری ہیں میرے محترم بزرگوں، اسی تین بنیادی چیزوں پر ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور ہمیں اگلی نسلوں میں اس کو بڑھانا ہے، بتانا ہے۔ اور یہ دین حنیف ہے، یہ دین متین ہے، مضبوط دین ہے، دین قیم ہے، اسی میں نجات ہے۔ اس کے لیے ہمیں تمام انسانوں کو اس سے روشناس کرانا، اور جب ہم اس کو دنیا والوں کے سامنے رکھیں گے تو حالات آئیں گے
تکالیف آئیں گی، سیرت کا ہم مطالعہ کریں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچائی، آپ کو صادق بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو امین بھی کہا جا رہا ہے، لیکن جہاں یہ کہا اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کر لو، اسی کو اپنا ماوا اور ملجا بنا لو، یقیناً اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے لوگوں نے دشمنی کا معاملہ کیا، اور یہی اس امت کے ساتھ حالات آئیں گے۔ ایمان پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا، یہی تو امت خیر امت کا لقب ہمیں دیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بہترین امت کا لقب اس لیے ہے کہ ہم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ایک ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن میں یہ کہا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے دنیا کے انسانوں، یقیناً ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تمہاری ساری جڑ آدم اور حوا سے جا کر ملتی ہے، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ ہاں مختلف قبیلوں میں تقسیم ہو گئے، مختلف ملکوں میں بٹ گئے، یہ تمہارے تعارف کے لیے ہے، تمہارے پہچان کے لیے ہے، اس سے زائد اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی معزز اور محترم ہے تو وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، متقی اور پرہیزگار ہوگا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام کاموں کی اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ایمان جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس ایمان پر ہم خود بھی عمل کریں، اپنی نسلوں کو بھی اس سے روشناس کرائیں، اپنی اولاد کو بھی اور دنیا انسانیت کو بھی اس سے واقفیت کرانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کو جب نبھائیں گے تو ایمان والے کہلائیں گے، اور اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کی باتوں سے لوگوں کو واقف کرانا اور بری باتوں سے روکنا اور رکنا، ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا، ہمارے اندر بزدلی آ جائے گی، ہمارے اندر ڈر اور خوف آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سب سے زیادہ وہن کا خوف لگتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن، جب صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے، فرمایا کہ موت کا ڈر تمہارے اندر آ جائے گا، دنیا کی محبت آ جائے گی، اور پھر اس کے لیے آدمی بزدل بن جائے گا۔ آج ہم اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لیں۔ دنیا میں ہر چیز کے پیمانے ہیں، ہر چیز کی پیمائش ہوتی ہے، ہر چیز کو ناپا اور تولا جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے فلاں ملک میں پڑھے لکھوں کا تناسب کیا ہے، فلاں شہر میں پڑھے لکھوں کا تناسب اور اس کا معاملہ کیا ہے، فلاں علاقے میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کتنے ہیں، یہ تناسب کیا جاتا ہے۔ دیگر چیزوں کے اعتبار سے ٹٹولا جاتا ہے، کون سا علاقہ دولت مند ہے، کون سا علاقہ افلاس اور غربت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ پیمانہ نہیں برتا جاتا کہ کون سا علاقہ با اخلاق ہے اور کون سا جو ہے علاقہ بد اخلاق ہے۔ خالی ڈگریاں لے لینے سے اخلاق نہیں آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کیسے کیسے حالات دیکھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر ایمان کی وہ شمع روشن کیجئے، ایمان کی وہ جوت جلائیے کہ جس سے ہمارا قلب روشن ہو، اور جب قلب روشن ہوگا ہمارا دماغ روشن ہوگا، اور ہم دنیا کی تمام چیزوں کے اندر کامیابی
اس بات کی تلاش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہم اپنی اولاد کی یہ فکر تو ضرور کرتے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا لیں، کون سی ایسی نوکری ملے جس سے زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جائیں۔ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے وہاں یہی معاملہ ہوتا ہے، کون سے کاروبار میں یا کون سے پیشے میں اور کون سے ہنر کے اندر زیادہ پیسے کمانے کا موقع ملے۔ ڈاکٹری کے اگر ڈگریاں لی جاتی ہیں تو اس میں کہ کون سا ڈاکٹر بنے، کس چیز کا ماہر بنے، آنکھ کا ماہر بنے یا دانت کا ماہر بنے، دماغ کا ماہر بنے، پیٹ کے امراض کا ماہر بنے یا اور دیگر اعضاء جوارے کا ماہر بنے۔ ان سب کی چیزوں پر ریسرچ اور تحقیق ہوتی ہے اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کس چیز میں زیادہ پیسے کمانے کا موقع ملے۔ اخلاق کی تعلیم کہاں ملے گی؟ اخلاقی اقدار اور کردار کہاں ملیں گے؟ میرے محترم بزرگوں، اسی عینک کو لگا کر آج ہم بھاری سے بھاری رقمیں دے کر کے انگلش میڈیم اسکولوں میں ہم داخل کراتے ہیں اور پھر وہاں ہم اپنے بچوں کے اندر دنیاوی اعتبار سے وہ تمام چیزیں ڈالتے ہیں کہ جب وہ بچہ آگے بڑھتا ہے تعلیم کا اس پر اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ اس کو دین جاننے اور دین پہچاننے کا موقع نہیں ملتا۔ اور ہمارے گارجین حضرات، ماں باپ اپنی ذمہ داریاں کتنا نبھاتے ہیں تو خود دیکھ لیں۔ اگر ہم نے اپنا یہ رکھا مزاج کہ ہم نے بچے کا داخلہ اسکول میں کرا دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں جہاں بچے کی اچھی تعلیم ہو، اور ہم بے فکر ہو گئے، کیا بچہ دیندار بن جائے گا؟ کیا بچہ اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کا حامل بن جائے گا؟ اگر یہ باتیں یقیناً صحیح ہوتی تو اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے ہاں ماں باپ کی وہ ناقدریاں نہ ہوتی جو آج سنے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، تعلیم آپ ضرور دلائیں، آپ کا بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن یاد رکھیے دین کے ساتھ، دینداری کے ساتھ، اور اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی ہوگی، ماں باپ کو کرنی ہوگی۔ ماں باپ اگر بچے کی دینداری کا خیال رکھتے ہیں تو یقیناً بچہ انشاءاللہ دیندار بنے گا۔ اس لیے یہ آیت قرآن کی سامنے رکھیں، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابھی اتوار کو ہمارے یہاں ایک عالم تشریف لائے تھے اور انہوں نے قرآن کریم کی آیت جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت کے وقت اپنی اولاد کو جمع کر کے پڑھا تھا، وہ آیت پڑھی تھی اور جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا کہ ابا جان ہم اپنے آبا و اجداد یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے دین پر ہم ہیں، اور وہ جو ایک خدا کو مانتے تھے ہم اسی کے ماننے والے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیندار بنا دیا، وہ نماز کا پابند ہو گیا، وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دم بھرنے والا ہو گیا اور آخرت کا یقین رکھنے والا ہو گیا، تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی کا معاملہ ہے۔